یہ ہیں بدلو کی نشریات. بدلو کی نشریات میں انگیکٹ کے ساتھ میں ہوں ساشا جاوید ملک اور ہمارے ساتھ موجود ہے محترم امتیاز عالم. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 6th رپورٹ میں پاکستان کرپشن پرسپشن انڈیکس CPI میں گزشتہ 3 برسوں میں 120 سے 124 نمبر پر مزید کرپٹ ملک بن گیا ہے. عمران خان کی حکومت جو کہ پارسائی اور ایمانداری کے بہت بڑے دعوے کرتی تھی، ان کے مطابق کرپشن کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی ہے. کل ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ مہنگائی پاکستان میں سب سے کم ہے. 93% لوگوں کے مطابق اس عمران خان کی حکومت میں مہنگائی پہلے سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. 86% لوگوں کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ قوت خرید اور آمدنی کم ہو گئی ہے. کیا کہنا ہے آپ کا سر؟ یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی. اس سے پہلے بھی 5 رپورٹیں تیار کر چکے ہیں اور عمران خان ان رپورٹوں کو بہت استعمال کرتے تھے کہ دیکھیے یہ کرپٹ حکمران ہیں اور دیکھیے یہ ان میں بڑی خرابیاں ہیں اور یہ دیکھیے ایمنسٹی نے یہ کہہ دیا ہے. اب یہ رپورٹ ہے یہ تیار ہوئی ہے 14 اور 27 اکتوبر کے درمیان. چاروں صوبوں میں لوگوں سے پوچھا گیا ہے اور پاکستان کا درجہ جو ہے پہلے تھا 120واں نمبر کرپشن میں. 120 مطلب ہم 180 ملکوں میں ہم کرپشن میں 124ویں نمبر پہ گر گئے ہیں. سب سے کم کرپٹ ملک دنیا میں ڈنمارک ہے اور پاکستان کرپشن میں سب سے یعنی بڑے آگے والے ملکوں میں ہے. اور ہمارے مارکس ہمیں ملے ہیں 100 میں سے 31. ہاں جی. یعنی پاکستان فیل ہو گیا ہے کرپشن کے یا شفافیت کے پیمانے پہ. جو بڑی خوفناک بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے. اور آپ دیکھیں بھاری اکثریت کا خیال ہے کہ جو دعوے کرتی ہے حکومت ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں، پرائم منسٹر مافیاز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جنگ شروع ہو گئی ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ خود احتسابی میں یا اپنی حکومت کی بدعمالیوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ لوگ دوسرا ان کا نعرہ تھا احتساب کا اور پاکستان کے 86% لوگ 85.9% تقریباً 86% لوگ ان کا وہ ان کے احتساب سے غیر مطمئن ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 66% کا خیال ہے کہ احتساب غیر جانبدارانہ نہیں ہے، جانبدارانہ ہے اور وہ اپوزیشن کے اور اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو بیانیہ تھا عمران خان کا احتساب کے حوالے سے وہ لوگوں نے رد کر دیا ہے کہ آپ کا جو احتساب ہے وہ تو وچ ہنٹ ہے، آپ تو مخالفین کو سولی پہ چڑھا رہے ہیں اور کوئی یہ کہیں جا بھی نہیں رہا، کامیاب بھی نہیں ہوا. اچھا مہنگائی کے حوالے سے ہی کل عمران خان صاحب نے جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا دعویٰ کیا کہ جی پورے دنیا میں ہمارے یہاں مہنگائی کم ہے. کیسی باتیں دنیا کے مقابلے میں مہنگائی کا انگریزی لفظ ہے انفلیشن، اس طرح ہی افراط زر. پاکستان میں افراط زر جنوبی ایشیا کی جو اوسط ہے اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اب تو وہ 18% سے بھی آگے چلی گئی ہے. اور جو سینسٹیو انڈیکس ہے یعنی اہم اشیاء جو لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں وہ 25 سے 30% مہنگائی ہے. لوگوں کی قوت خرید کتنے لوگوں نے کہا ہے کم ہو گئی ہے، کوئی تقریباً 86% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قوت خرید کم ہو گئی، ہماری آمدنیاں کم ہو گئی ہیں. مہنگائی بڑھ گئی، آمدنیاں کٹ لگ گئے، بے روزگاری بڑھ گئی. بڑا نوجوانوں کا ذکر کرتے تھے عمران خان. تو ان نوجوانوں کی یعنی 30 سال کی عمر تک کے نوجوانوں کی بہت بھاری اکثریت بے روزگار ہے اور ان کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بالکل کچھ کام ہی نہیں. یہ جو سر دعوے کرتے تھے 3 کروڑ 4 کروڑ نوکریوں کے یہ نوجوان کے لیے جو ان کے کامیاب جوان پروگرامز تھے جو انہوں نے وہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. ہر سال جو ہے 40 لاکھ لوگوں کو روزگار چاہیے اور ہماری معیشت 10 لاکھ لوگوں کے لیے روزگار بھی پیدا نہیں کر رہی. مطلب کیا ہے آئندہ سالوں میں یہ جو ہم کہتے تھے نا یوتھ بلج کہ بہت بڑی تعداد ہے وہ کھانے کو آئے گا سڑکوں پر
یا وہ انتہا پسند جماعتوں کے ہاتھ پہ چڑھ جائے گا, کرائم کتنی آئے گی اور اس کی وجہ سے کرائمز کتنے بڑھ رہے ہیں, بڑھ جائے گا. اچھا, اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 4 شعبوں کو خاص طور پہ فوکس کیا انہوں نے, کہ ایک جو ٹھیکے دیے جاتے ہیں اس میں کرپشن ہوتی ہے, پھر پولیس کا نمبر 1 ہے کرپشن میں, 41% کی رائے میں سب سے کرپٹ پولیس ہے. اچھا, دوسرے نمبر پہ عدلیہ ہے. واہ. عدلیہ کے پاس جو مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں, جس کے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں, 46,698 مقدمات زیر التوا ہیں. 46,698 تقریباً 47,000 مقدمات زیر التوا ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو چیف جسٹس صاحب وہاں پہ ناجائز تجاوزات ختم کرنے میں, وہ پلازاز گرانے میں, آپ دیکھتی رہی کیا حالت ہوئی مزدوروں کی, جس طرح ہتھوڑوں سے توڑے جا رہے ہیں. بھئی آپ سزا دیں جن لوگوں نے غلط الاٹمنٹ کی, انہیں جرمانہ کریں, اور جہاں پہ اور بیچارے لوگوں کو, بیچارے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, اور جہاں پہ چھوڑنا ہوتا ہے وہاں پہ یہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اچھا, اب وہاں پہ آپ دیکھیے اب اتنے مقدمات کیوں پڑے ہوئے ہیں, کسی کو موٹر نوٹسز میں پھنسی ہوئی ہے سپریم کورٹ, اس طرح کی فربلس قسم کی جو پیٹیشنز ہیں انہیں انٹرٹین کرتے ہیں یا ایسے نوٹس لیتے ہیں. اچھا, اب سیشن کورٹ میں تو اور بھی بلا حال ہے, کوئی 17 لاکھ مقدمات سیشن کورٹ کی سطح پہ زیر التوا ہے اس جوڈیشل سسٹم کا, اور اس میں کرپشن کا الزام بھی ہے کہ جوڈیشری میں, لوور جوڈیشری میں بہت کرپشن ہے. اچھا, پھر یہ کہ ٹھیکوں میں, اور چوتھا نمبر آتا ہے صحت کا, جہاں پہ کرپشن ہے. اچھا, کیونکہ اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ملتی, رشوت دینی پڑتی ہے, ڈاکٹر ملتا نہیں ہے. بجٹ کیا دیتے ہیں یہ جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے نام پہ پبلک اسپتالوں کو آپ نے پرائیویٹ اسپتال بنا دیا ہے. ایسا ہی ہے, سارا کچھ پرائیویٹائز وہیں پہ بیٹھ کے اسی اسپتال میں بیٹھ کر وہ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے, اور اس کے لیے اپنے کلینک علیحدہ ہیں. تو لہذا یہ جو کام ہو رہا ہے, جو ہماری عوام کی جو سروسز ہیں, اب لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کہاں گھپلے زیادہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں صفائی کے پروگرام, جو صفائی ستھرائی ہوتی ہے اس میں بھی بہت کرپشن ہے. 13% خیال ہے کہ بڑی کرپشن ہے. نکاسی آپ اس جو سیویج کا سسٹم ہے اس میں کوئی 13% خیال ہے کہ کرپشن ہوتی ہے. اور یہ کہ ان کا خیال ہے گورنمنٹ میں کرپشن بہت زیادہ ہے. اچھا, بہت بڑی بھاری تعداد کا, کہ حکومت میں کرپشن بہت ہے. آپ بتا, اور 72% لوگوں کا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے مقامی سطح پہ کرپشن بڑھ گئی ہے, کیونکہ وہ مقامی نمائندے چیک کرتے ہیں, پھر لوگوں کا ایکسس ہوتا ہے نمائندوں تک. اب پولیس والے کا, تھانے دار کا, ایس پی کا, محکمہ تعلیم کا, محکمہ صحت کے جو سارے افسر تو نیچے بیٹھ کے کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, سارا پیسہ تو وہاں کھایا جا رہا ہوتا ہے. اور تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کے سب سے بڑے دائی کون تھے؟ عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے لیے انفلوئنس کرنے کے لیے پہنچ گئے اسلام آباد اور پشاور. وہاں یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے لوکل گورنمنٹ کا. وہاں جا کے انہوں نے بڑے پاکستان کارڈ کا اعلان کیا ہے, اور وہ صحت کارڈ کا اعلان کیا. اب اس کا ہم علیحدہ سے پروگرام کریں گے, اس پر کیا ہے, اس میں کیا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے کہ کرپشن کی لوگوں نے وجوہات بھی بیان کی ہے کہ جی لوگوں کی تنخواہ کم ہے, گزارا نہیں ہوتا, وہ کرپشن کرتے ہیں. چھوٹے ملازمین یا درمیانے درجے کے یا بڑے ملازمین بھی, افسر بھی, وہ کرپشن کرتے ہیں, ان کی تنخواہ کم ہے. پھر یہ جو لالچ ہے نا, اور طمع اور اقتدار کی اور اختیار کی, یہ بھی بڑی وجہ ہے کرپشن کی لوگوں کے خیال میں. اور وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنی ہی پالیسیوں پر یا تو وہ پالیسیاں واضح نہیں ہیں, یا بدلتی رہتی ہے, یا عمل نہیں کرتی. یہ بھی بہت بڑا ایک ججمنٹ ہے عمران خان حکومت کی پرفارمنس اور اپنے کردار میں ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی کے حوالے سے عمران خان کی حکومت کے بارے میں تو لوگوں کو بڑا سخت خیال ہے کہ بھئی یہ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی آئی ہے تو عمران خان کے دور میں آئی ہے. اچھا, دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں اور نواز شریف حکومت کے دور میں
महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत को 4.6% यानी 4.5% लोगों का ख्याल था कि महंगाई बढ़ गई है नवाज शरीफ के दौर में, और पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ 2.5% लोग का ख्याल था कि हुकूमत की लोग दुआएं देते हैं, वजह से महंगाई बढ़ गई है। तो जबकि इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि 85-86% लोगों का ख्याल है, 86% लोगों का ख्याल है। तो ये इतनी ज़्यादा जो लोगों का पब्लिक ओपिनियन सर्वे आया है, और ये बड़ा आज़ादाना सर्वे होता है, और इसमें सैंपल भी बड़ा वसी है, चारों सूबों का है। तो उसमें लोगों की राय किसने, अब लेकिन फवाद चौधरी साहब बाज नहीं आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने हुकूमत को बड़ा चिट दे दी है, साफ चिट दे दी है, और हुकूमत की तारीफ़ की है कि इस हुकूमत में कोई करप्शन नहीं हुई और कोई स्कैंडल नहीं बना। ये थोड़े स्कैंडल बने हैं आपके दौर में, कहाँ से है? गंदम का स्कैंडल, गैस का स्कैंडल, तेल का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, आटा, और अब तक हुआ क्या है, और उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है? वही लोग काबीना में बैठे हुए हैं, और आप देखते नहीं किस तरह सुबह शाम आईजी बदल जाते हैं। पुलिस की इस्लाहात करनी थी, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की क्या इस्लाहात हुई? ऐसा ही है। अब पुलिस की इस्लाहात खत्म हो गई। 6-7 आईजी तब्दील हो चुके हैं 3 साल में पंजाब में, ऐसा ही है, ऐसा ही आखिरी है। का अब फिर पता भी हाल नहीं से बदलने जा रहे हैं कोई। कितने चीफ सेक्रेटरी बदले हैं। हाँ जी। इसी तरह आप देखें FBI में, एक साल के अंदर FBI में ऑस चीफ चेयरमैन सेक्रेटरीज की बदले। उम्र जो है नौकरी की टेन्योर वो 6 महीने नहीं है, और टैक्स कलेक्ट करना है। ऐसा 5-6 तो सेक्रेटरी फाइनेंस बदल चुके हैं। ऐसा स्वाय अफसरों को बदलने की आप देखती नहीं, अखबार भरे अपनी पड़े मर्जी होते से हैं। बस यही तबादला हो गया, और वो सिंध के साथ क्या किया, उसको इधर कर लिया, सिंध के अफसर को उठा के बदल दिया, उन्हें रिलीव किए बगैर, वो चाय दिए बगैर चले गए। अब शिकायत की है चीफ मिनिस्टर ने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, और ये जो इमरान खान प्रोजेक्ट लेकर आए थे तब्दीली का और करप्शन खत्म करने का और एहतसाब करने का, वो फेल हो गया, और लोगों का ख्याल है कि ये एहतसाब जाली है और ये एकतरफा है, जबकि लोग चाहते हैं कि एहतसाब हो। पर मुझे लगता है सबसे पहले ये खुद ही मारे जाएंगे। तो ये खुद भी उसकी लपेट में आ गए हैं। सबसे ज्यादा लपेट में खुद है उसकी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो बयानिया था वो करप्शन के खिलाफ, वो इस रिपोर्ट में उसका भांडा फूट गया, बुरी तरह नाकाम रहे, भांडा फूट गया है, और अब वो चल पड़े हैं दूसरे काम पे। वो हम अगला प्रोग्राम करेंगे इस पे, ये जो पाकिस्तान कार्ड है, पाकिस्तान कार्ड, सेहत कार्ड मुहिम जो चलाई है, और उसमें बात अगले प्रोग्राम में करेंगे। बड़ा इश्तिहार दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और किसी किस्म का भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। देखते रहिए, बहुत शुक्रिया।